أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، ٹھیک رکھے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ساتھیو، آج کی ہماری تجوید کلاس کا ٹاپک ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، مدات۔ آج الحمدللہ مد کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مد کہاں پر آتی ہے اور کون سی مد ہے جس کا مد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کون سی ایسی مد ہے جس کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور مدات کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب یہاں پر فقراء اس کے اوپر مد ہے، لیکن پڑھنے والے نے یہاں پر مد نہیں کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے اس شخص کو روک دیا اور کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا تھا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت پھر آپ بتائیے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی یوں تلاوت فرمائی، انما الصدقات للفقراء۔ اس لفظ پر مد کر کے یعنی کھینچ کر پڑھا۔ اب آپ یہاں پر بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مدات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے مد نہیں کی، تو اس شخص کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قواعد کے خلاف سمجھا کہ جن قواعد کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردات کو سمجھایا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے مدات کی جو اہمیت ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو محترم ساتھیوں، ہمیں جو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ مد کا لغوی معنی معلوم ہونا چاہیے۔ مد کا لغوی معنی یعنی مطلب ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ مد کی دو بڑی اقسام ہیں۔ مد کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مد اصلی، مد اصلی، اور ایک کو کہا جاتا ہے مد فرعی، اور ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد فرعی۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو یعنی بنیاد کو۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو یعنی بنیاد کو، اور جبکہ فرع کہتے ہیں شاخ کو اور تنے کو۔ ایک مد اصلی ہے اور ایک مد فرعی۔ اب اس کی تعریف سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ مد اصلی کون سی ہوتی ہے؟ مد اصلی وہ ہوتی ہے جس میں حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو۔ حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو، صرف حروف مدہ کو جو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ مد اصلی کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہوگی، با، بو، بی۔ اس کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے مد اصلی کی؟ 1 الف کے برابر۔ محترم ساتھیوں، اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہ کھینچیں، یعنی اگر آپ یہاں پر مد اصلی نہ کریں تو یہ حرف ختم ہو جائے گا۔ با، بو،
بی. اگر آپ ان کو یوں پڑھیں گے با بو بی، اس طرح سے پڑھنے میں آپ نے با کے اوپر جو الف ہے وہ اس کو ختم کر دیا آپ نے الف کو. اسی طریقے سے با کے اوپر جو واو ہے یعنی جو واو مدہ بن رہا ہے وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. کس وجہ سے؟ جو کہ آپ نے کھینچا نہیں ہے الف کے برابر. اور با کے بعد جو یائے ہے وہ بھی آپ نے ختم کر دی. جیسے بی پڑھنا تھا تو آپ نے بی پڑھ دیا. محترم ساتھیوں، آپ نے ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے با بو بی، اس کھینچنے کو مد کہتے ہیں. اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور یہ مد اصلی ہے. اس کی تعریف سن لیجئے. مد اصلی وہ ہے جس کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو. اس کے بعد مد فرعی ہے. مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی وہ ہے جس کے بعد حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو. اس کے بعد مد فرعی ہے. مد فرعی وہ ہے جہاں حروف مدہ کے بعد کوئی نہ کوئی مد کا سبب یعنی وجہ پائی جائے. پھر اس کی تعریف سنیے گا. مد فرعی اس کو کہتے ہیں جس میں حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے. اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی چیز آئی ہے. ایک لفظ جو دونوں تعریفات میں ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے سبب. یہ سبب مد کیا ہے؟ اسباب مد کیا ہے؟ تو اسباب مد جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے حمزہ اور دوسرے نمبر پر جزم یعنی سکون، اور تیسرے نمبر پر جو مد کا سبب بنتا ہے وہ ہے تشدید. اب اس کو آپ دوبارہ سے دہرا لیجئے، یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ اسباب مد 3 ہیں. نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون یعنی جزم، اور تیسرے نمبر پر تشدید. محترم ساتھیوں، مد فرعی کب ہوتی ہے؟ جب یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی حروف مدہ اور اسباب مد میں سے یعنی حمزہ یا سکون یا تشدید میں سے یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اسے مد فرعی کہا جاتا ہے. یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ اور اسباب مد میں سے یعنی حمزہ یا سکون یا تشدید میں سے یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اسے مد فرعی کہا جاتا ہے. اب یہ حروف مدہ ہیں، ان کو محل مد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو محل مد کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر مد واقع ہوتی ہے اور جو حمزہ، تشدید اور سکون یعنی جزم ہے ان کو اسباب مد کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو مد فرعی کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ. اب مد فرعی کی آگے 4 اقسام ہیں. کیا کہا جی؟ کہ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں. پہلی قسم کو کہا جاتا ہے مد لازم. پہلی قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد لازم. اور جو دوسری قسم ہے اسے کہا جاتا ہے مد واجب، اور اسے مد متصل بھی کہا جاتا ہے، مد متصل. اس کی تیسری قسم ہے مد جائز، اسے مد منفصل بھی کہا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے مد عارض. مد عارض یہ 4 قسمیں ہیں. میں پھر دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں. مد لازم ہے پہلے نمبر پر، مد لازم، مد واجب، مد جائز، اور چوتھے نمبر پر ہے مد عارض. یہ 4 اقسام ہیں مد فرعی کی. اب ہم باری باری سب کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مد لازم. مد لازم وہ ہوتی ہے جہاں حروف مدہ کے بعد سکون یعنی جزم آ جائے. پھر مد لازم کی آگے 5 اقسام ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے،
لیکن آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو ہماری ویڈیو کو الحمدللہ شروع سے آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ پہلے انہوں نے مد فرعی کی 4 اقسام بتائی ہیں اور اب یہ مد لازم کی 5 اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دیکھیے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی تو ضرور آتی ہے الحمدللہ۔ اور مدات کے بارے میں ہمیں سمجھنا بھی تو ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے مدات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ انہیں کیسے پڑھتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، ہمارے چینل کو ساتھ ساتھ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب اور واچ کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن کریم میں غلطیوں سے بچ سکیں اور سمجھ کر قرآن پاک یعنی تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو محترم ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے مد لازم کی 5 اقسام کے بارے میں بتائیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری اگلی ویڈیو کا آپ ضرور انتظار کیجیے گا اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ تو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔